بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید کیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ یقیناً ایک قوم کی جو ہے وہ حیات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر باہر تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کرام کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ہنس رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ابھی تمہارے پاس تو ان لوگوں کے مثالیں ہی نہیں آئیں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ کہ جن کو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، وَزُلْزِلُوا اور ان کو ہلا دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ اس وقت کے رسول جو ہیں وہ بھی پکار اٹھیں مَتَى نَصْرُ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کہ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کہ جو دین اپنے وطن سے نکلا تھا بڑی ہی شان سے پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، کہ رات کو تقریباً 12 بجے کی ادھر تو وقت اور ہوتے ہیں جو ہیڈ لائن آئی تو اس میں یہ تھا کہ غزہ کے ایک ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اور اس میں 500 سے زیادہ یعنی عملہ بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، خواتین بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ڈاکٹر بھی 500 سے زیادہ ایک وقت کے اندر ایک ہی ہسپتال میں ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے اس وقت اور انسانی المیہ، دنیا کے کوئی قوانین اٹھا کر دیکھیں اور دنیا کے عالمی قوانین بنانے والے بھی یہ لوگ خود ہی ہیں اور اس کو توڑنے والے بھی یہ خود ہی ہیں۔ اگر جو بندہ غلیل کے ساتھ لڑ رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، اور جو دوسری طرف سے بمبوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹینکوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، فاسٹ فورس کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہر طرح کے جو ہے وہ تیاروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے دنیا کا مہذب ترین اسرائیل بنا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا مسلمانوں کے اوپر امتحان ہے اور بڑا ایک کڑا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر شہید کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان فی الجنت مئات درجات کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجات جو ہے وہ بنائے ہیں۔ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ یہ 100 کے 100 درجے اللہ مجاہد کو عطا کرتا ہے، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مجاہد کی شان ہے جو احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، وفوقہ العرش الرحمن اور اس کے اوپر ہی وہ رحمان کا عرش ہے، ومنہ تفجر انہار الجنت اور اس جنت فردوس جو ہے اس کے نیچے 4 نہریں بیک وقت جاری ہوتی ہے، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور شراب کی نہر ہے۔ تو یہاں پر شراب سے مراد شراب طہورہ ہے، یعنی یہ بھی بات درمیان میں ضمن سمجھ لیں۔ تو شہید جو ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے، بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن کے لیے اللہ کی راہ کے اندر لڑنے والا گھوڑا اس کی خدمت کرنا اور اس کو تیار کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک دن کے لیے آپ وہ سواری تیار کریں کہ اس کی خدمت کریں، اس کی جو ہے وہ تیاری کے لیے آپ وقت نکالیں،
تو ایک دن کی اس کی خدمت کریں تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ رباط یوم و لیلۃ، ایک دن اور رات کسی مجاہد کی خدمت کرنا خیر من صیام شہر و قیامہ، یہ ایک مہینے کے روزوں سے بھی افضل ہے اور ایک رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے سے بھی یہ افضل ہے۔ اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام ہے اصل عبد الرحمن ابن جبیر، انصاری صحابی ہیں، اور یہ بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجاہد اللہ کی راہ کے اندر نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے اندر جو گرد و غبار لگتی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے اوپر جہنم کی آگ کو جو وہ حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جو عورتیں چھوڑ جاتا ہے، تو مجاہدین کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، ان عورتوں کی عزت ان کے نزدیک ایسے ہے کہ حرمت امہاتہم، جس طرح کہ ان کی ماؤں کی عزت ان کے نزدیک ہے، کہ یعنی جس طرح انسان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اللہ کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ان کی عورتوں کو یہ عزت دے رہا ہے، یہ پردہ دے رہا ہے کہ جو بیٹھنے والے نہیں جا سکتے تو وہ ان کی عزت اس طرح کریں گے جس طرح وہ اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اس کی خاطر یعنی پیش نظر ہوتی ہے، تو اگر وہ اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیا جائے تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغیر حجاب کے جو ہے وہ کلام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو سوائے مجاہد کے کوئی دوسرا شخص نہیں کہے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر چلا جاؤں، دوبارہ تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاؤں، تو سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد کے کوئی اور شخص دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ جنت کے اندر جا کر ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اللہ انسان کو ہر وہ خواہش عطا کرے گا، ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، تو سوائے مجاہد کے کوئی بندہ جنت سے دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہاں پر میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ یہ جملہ فرمایا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کی راہ کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے نبوت کا سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کے نبی بھی یہی کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی یہی کرتے ہیں، اور علماء کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کا دین جو وہ لوگوں تک پہنچائیں اور دین جو وہ لوگوں کے اوپر نافذ کریں۔ تو اس دین کی سربلندی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور پھر بار بار اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ آج جو بزدل حکمران اپنے ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں مسلمان اور جو کوئی بات نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، افغانستان تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، بوسنیا تباہ ہوا، چیچینیا تباہ ہوا، برما تباہ ہوا، تو یہ لوگ دوسرے ملکوں کو دیکھتے رہے اور خود اپنی خیر مناتے رہے، لیکن اگلے 2-4 سال کے بعد ان کی باری آ گئی۔ اب سارا عالم کفر ایک طرف جم کر کھڑا ہے اور دوسری طرف نہتے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا اب کردار یہ ہونا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح یہ ان کی نصیحت کے اوپر عمل کرے کہ قیامت تک اسلام کو جو وہ تلوار کی ضرورت ضرور ہوگی، قیامت تک اسلام کو تلوار کی ضرورت، جب اسلام جو ہے وہ آزاد ہوں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے
کعبے کی چھت کے اوپر اذان پڑھیں تو پھر اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور پورے قرآن پاک میں حافظ قرآن ہوں، تقریباً ڈیلی سپارہ پڑھتا ہوں، پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 جگہ پر امن کا لفظ بیان کیا ہے، ایک پہلے پارے کے اندر، ایک چوتھے پارے کے اندر، ایک 13ویں پارے کے اندر، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 555 مرتبہ جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، 555 مرتبہ جہاد کا حکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر گئے ہیں تو آپ نے 10 سالوں کے اندر جو ہے وہ 83 جنگیں لڑی ہیں، تو ہر 1.5 اور 2 ماہ کے بعد اگر اوسط نکالیں 3 ماہ کے بعد یہ ایک جنگ بنتی ہے جو اللہ کے نبی نے کافروں کے خلاف کی ہے۔ تو جو ربیع الاول کے اندر یا ربیع الثانی کے اندر صرف نبی پاک کا میلاد مناتے، حضور کا چہرہ بیان کرتے، حسن بیان کرتے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ اپنے عشق کا اظہار ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود جہاد کیا ہے، حضور علیہ السلام نے خود جہاد کیا۔ لوگوں کو بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح جہاد کیا ہے، کس طرح حضور علیہ السلام تلوار پکڑ کر میدان جنگ کے اندر گئے، کل کتنے سرایہ ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا ہے، کتنے غزوات ہیں جن کے اندر حضور خود جنگوں کے لیے گئے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا